میں چاہوں گا کہ ساتھ میں یہ 11ویں شریف کی مبارکباد بھی ناظرین کو آپ دے دیجئے اور 11ویں شریف کی دعوت بھی دے دیجئے، ان سے مبارک کی دعوت بھی جو ہے ناظرین کو دے دیجئے۔ دیکھیں اللہ کی شان ہے ماشاء اللہ کہ آپ کے بغیر بولے قدرت نے میرے دل سے سرکار غوث کا ذکر بھی اس میں شامل کرا دیا صحابہ سے، ہے نا، اور ہم غوث کے ماننے والے ہیں، عبد القادر جیلانی کے غلام ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے شہزادے کے، ان کے سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے غلام ہیں، ان کے مرید ہیں، تو ہم تو ظاہر ہے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سرکار غوث نے جو فرمایا اس کو مانتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈنکا بھی بجاتے ہیں۔ میرے غوث نے یہ فرمایا کہ صحابہ کا یہ مقام ہے نا، جو چیزیں انہوں نے بتائیں۔ اور پھر دیکھیں نا، اللہ خود ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ہے نا۔ تو ہم تو انعام یافتہ بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہر وقت دعا تو یہ کریں کہ ان کے راستے پر چلا اور اس سے ہٹ کے عمل کریں، تو ہم قول فعل میں سچے کہاں ہوئے، ہے نا۔ ان کا راستہ تو یہ ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر سے بھی محبت کی، حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی محبت کی، عثمان غنی سے بھی محبت کی، مولا علی سے بھی محبت کی، اہل بیت سے بھی محبت کی، اور اہل بیت کی خود اولاد ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حاجی صاحب۔ حاجی صاحب اب میں چاہوں گا کہ مبارکباد بھی 11ویں شریف کے ناظرین کو دیجیے۔ ہاں، 11ویں شریف ماشاءاللہ سے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب کی 12 ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے نا، اور یہاں 11ویں ہے نا۔ یہ میرے غوث جو 11ویں شریف جو مشہور ہوئے 11ویں شریف کے نام سے، یہ اللہ کے محبوب کی عشق کی تو بات تھی نا، کہ آپ ہر مہینے 11 تاریخ کو اللہ کے محبوب کا بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا کرنے کے لیے محفل سجایا کرتے تھے، لنگر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی ادا پسند آئی کہ اللہ نے آپ کو 11ویں والے کے نام سے ہی مشہور کر دیا۔ آج پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ 11ویں کے نام سے مشہور ہے، اور 11ویں کی ایسی برکتیں ہیں کہ جو تنگ دست ہو اور اس کا نصیب ٹھس ہو چکا اور روزی چلی نہیں رہی ہو، 11ویں شروع کر دے، اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے معاملات حل کر دے گا۔ اس 11ویں میں ایسی برکت دی ہے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ سینکڑوں دے کے چڑھانے کی ضرورت ہے، جو گھر پہ پکا ہے اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 11ویں کی نیاز دے۔ نیتوں کو تو اللہ جانتا ہے نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس 11ویں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے بھاگ جگا دے گا۔ ایسی اللہ نے اس میں برکت دی۔ اور میں کہتا ہوں سب کے لیے یہ مہینہ 22 مبارک ہے، اور میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ حیدرآباد اور پاکستان کے رہنے والوں کو کہ یہ سرکار غوث کا بھی مہینہ ہے، اور غوث کے لگتے جگر ہمارے آقا حضرت سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی مہینہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم عرس کی تیاری میں ہم نے مہینے بھر 1.5 مہینے سے شروع ہوئے میں ادھر تعمیرات کا کام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد تعمیرات کو بھی مکمل کرائیں اور عرس کی بھی کام مکمل کریں۔ اور آپ کے تو یہ علم میں ہے کہ الحمدللہ سقی دربار پہ پوری ملک سے نامور علماء اکرام اور نعت خواں اور سما میں محفل سما میں قوال پارٹیاں شرکت کرتی ہیں، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ سقی دربار پہ جو محفلیں اور عرس کی تقریبات ہوتی ہیں وہ تمام وہ ہوتی ہیں جو بزرگوں کے طریقہ کار پہ ہوتی ہیں۔ اس بار اللہ کا احسان ہے۔ شریف جا رہے ہیں؟ ہاں، بغداد شریف ماشاءاللہ سے میری بہن کے صاحبزادے ہیں، میرے بچے ہیں، آفاق احمد وہ کاروان لے کے جاتے ہیں، میرے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، محمد حسان الہی صاحب۔ تو الحمدللہ ہر سال جو لوگ جاتے ہیں وہ آن کی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ لطف آیا اور بہت اچھے ہمارا خیال رکھا گیا، اور میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس قافلے میں جاؤں، لیکن چونکہ مجھے سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، اور آفاق احمد بھی محمد حسان الہی صاحب بھی بغداد چلے جاتے ہیں، تو پیچھے ان کاموں کو، ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے یہاں رکنا ہوتا ہے۔ لیکن میں الحمدللہ سرکار غوث کے دربار پہ جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہوتی ہے۔ میرا ایک کلام ہے، اس میں میں نے لکھا ہے کہ یہی بات وہ لکھی ہے، میں نے طیبہ کے جانے کی مانگی دعا، تیرا در مصطفیٰ کی گلی ہو گئی، تیرے در سے ہی پہنچا میں بغداد کو، سوہ طیبہ میری حاضری ہو گئی۔ یہ الحمدللہ میں نے اس میں اپنے کلام میں اس کا اظہار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مہربانی سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ، سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرم نوازیاں مہربانیاں وہ پیر الحاج گلشن الہی صاحب پہ، اور ان کی جو مہربانیاں وہ ہم عاجز بندوں پہ الحمدللہ جتنے بھی علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، یہ حاجی صاحب کی محبت ہے کہ یہ مہربانی فرماتے ہیں، الحمدللہ خود
ماشاءاللہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور علماء کرام کے انٹرویوز کرواتے ہیں، اور آپ تک جو ہے دین کی نئی بات جو ہے ہم گلشن گیلانی ہاؤس پیر الحاج گلشن اللہ صاحب کے تعاون سے عرصہ دراز سے یہاں سے میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی الحمدللہ ربیع الاول شریف میں بہت پیارے پیارے علماء کرام تشریف لائے، حاجی صاحب کا ساتھ ہمارے ساتھ اتنا پیارا رہا کہ تمام علماء کرام پہ کلپ بھی چلائے، ان کے ویڈیو پیغام بھی ہم نے چلائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو ان کے خانوادے کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے انشاءاللہ۔ سخی عبدالوہاب چچا رحمۃ اللہ علیہ جو ٹریول ایجنسی ہے، اس کی جانب سے جب بغداد شریف قافلہ جائے گا، اس کی انشاءاللہ ہم نے آپ کو کوریج بھی انشاءاللہ دکھائیں گے، اور جو لوگ جا رہے ہیں آفاق بھائی کے ہمراہ، احسان الہی قادری صاحب کے ہمراہ، ان کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ حاجی صاحب بھی اس وقت موجود ہوں، اور جو حاجی صاحب نے آج جو بغداد جانے والا کلام جو لکھا ہوا ہے ان کا، وہ مدینے سے بغداد والا، بغداد سے مدینے والا، وہ بھی پھر انشاءاللہ حاجی صاحب کی زبانی ہم وہیں کھڑے ہو کے قافلہ جا رہا ہوگا، اور حاجی صاحب سے وہ چند اشعار جو ہے وہ ہم لے رہے ہوں گے، ایک بہت پیارا انشاءاللہ سما بنے گا۔ حاجی صاحب آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہی ہے کہ الحمدللہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، لیکن اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی، بالکل مسلمان بھائی بڑی دشواریوں میں اور بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اور جو اللہ کا فرمان ہے اور اس کے رسول کا کہ یہود و نصارہ سے کبھی ہم کو فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا، تو لہٰذا یہود و نصارہ جو ہے وہاں مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو یہ ظلم و ستم جو ہے نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مسلمانوں سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو درگزر فرما کر ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد فرما، اور جلد سے جلد بیت المقدس پر اللہ ہمارا اسلام کا پرچم سربلند فرما، اور جو بیچارے شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلندی کرے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو صحت فرمائے، اور جو بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں اللہ ان کا لیے غیب سے اسباب پیدا فرما کر ان کو اپنا گھر عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے، اس 11ویں شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو IMF اور دشمنان اسلام کے قرضوں سے نجات دلا کر اس ملک میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سود کی لعنت سے نجات دے کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے دامنوں کو بھرپور فرمائے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، اور ساتھ ہی عرس مبارک سیدنا سخی عبدالوہاب چچا جانی رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ انشاءاللہ ہم نے آپ کو مختلف علماء کرام سے اور جو مہمانان گرامی آئیں گے انشاءاللہ حاجی صاحب کے وسادت سے، حاجی صاحب کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے، ان کے معروضات بھی سنیے گا، ان سے دین کی گفتگو بھی سنیے گا، اور سخی کا فیضان بھی سنیے گا انشاءاللہ۔ کوشش ہے ہماری کہ ایک خوبصورت سا پروگرام ہم ایسا بھی انشاءاللہ عرس آنے سے پہلے یا عرس سے 2-3 دن پہلے، یا 11ویں شریف کے مہینہ شروع ہو چکے اسی میں ہم ایک پروگرام سخی عبدالوہاب چچا جانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہم نے حاجی صاحب کے ساتھ، حاجی صاحب ساتھ ہوں گے اور ہمیں خصوصی ڈاکومنٹری بھی پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔